کوئٹہ گلیڈیٹر نے اب پی ایس ایل میں جیتنا سیکھ لیا ہے۔ کیا شاندار 64 رن سے ہرایا ہے پشاور زلمی کو۔ پشاور زلمی بزدل کرکٹ کھیلنے کی وجہ سے ہارا ہے۔ یہ وہی وکٹ ہے جہاں پہ لاہور نے پرسوں ہرایا تھا ملتان سلطان کو۔ 2 بیٹروں نے مار مار کے بھڑکس نکال دیا تھا ملتان سلطان کے بالرز کا۔ وہاں پہ جتنی بزدل اپروچ کے ساتھ پشاور زلمی میدان میں اتری ہے، یہ پشاور زلمی کی مینجمنٹ پہ سوال کھڑا ہوتا ہے۔ آپ اپنے گھر میں کرکٹ کھیل رہے ہیں، آپ کو اپنی کنڈیشنز کا نہیں پتا۔ بابر اعظم کپتان ہے، بابر اعظم کی عمر گزر گئی ہے لاہور میں رہتے ہوئے، کرکٹ کھیلتے ہوئے، اسے ابھی تک یہ اندازہ نہیں ہوا کہ یہ وکٹ کس طرح کھیلے گا۔ یہ اپروچ جب تک آپ کے پاس رہے گی کہ نہیں وی ول بال فرسٹ، ہم دیکھیں گے کہ وکٹ کیسا کھیلتا ہے، اس کے حساب سے ہم جو ہے نا وہ اپنی رن ریتی بنائیں گے۔ اگر آپ گھر کی کنڈیشنز کو نہیں سمجھ سکتے تو پھر آپ باہر کی کنڈیشنز میں کیسے پرفارم کریں گے۔ 178 رن اس وکٹ پہ کچھ زیادہ نہیں تھے، آسانی سے یہ رن چیز کیے جا سکتے تھے، مگر پتہ نہیں کس چیز کی جلدی تھی پشاور زلمی کو کہ بھائی صاحب آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ سائم ایوب 3 ماہ کی واپسی کے بعد کچھ رنگ نہیں دکھا پا رہے ابھی تک پی ایس ایل میں۔ سائم ایوب رنگ دکھائے گا تو ڈیفینیٹلی وہ رنگ پشاور زلمی کو اٹھا دے گا۔ جتنی فین سپورٹ کل پشاور زلمی کو لاہور میں تھی، اتنی اگر پاکستان کو انڈیا کے میچ میں ہوتی تو پاکستان جیت سکتا تھا، مگر بھائی صاحب پتہ نہیں پشاور زلمی کون سا دھنیا پی کے میدان میں اترتا ہے کہ بھائی صاحب کرکٹ ہی کھیلنی بھول جاتا ہے۔ 114 رن 15 اوور بھی نہیں کھیلے، مطلب کہ اگریشن کے چکر میں وکٹیں ساری جلد از جلد گوا دی ہیں۔ آپ کا رن ریٹ اس وقت سب سے کم ہے، مائنس میں ہے، اور کل آپ جب پلے آف میں جانے کے موڈ میں ہوں گے تب یہ رن ریٹ آپ کو تنگ کرے گا، آپ کی ٹیم کو تنگ کرے گا۔ بابر اعظم کو اب اپنے بارے میں سوچ لینا چاہیے۔ انہوں نے 171 رن سے کے سٹرائک ریٹ سے 12 رن بنائے ہیں، 1 چھکا 1 چوکا ہے، لیکن جیسے ان کو عامر نے ٹریپ کر کے آؤٹ کیا، وہ بھائی صاحب بابر اعظم کے لیے ایک کویسچن مارک ہے، سوالیہ نشان ہے۔ پہلا ان کو لو باؤنسر مارا، دوسرا بال پڑا اندر آیا، اور بابر اعظم کی جہاں پہلے کمزوری تھی کہ ان کو سپنر پکڑ لیتے تھے، سپن کا بال انہیں سمجھ نہیں آتا تھا، اب یہ بھی کمزوری بنتی جا رہی ہے کہ جو بال پڑ کے اندر آئے گا وہ بابر اعظم سے نہیں کھیلا جائے گا۔ شاید بابر اعظم بہت زیادہ نروس ہو گئے ہیں، بہت زیادہ شل میں چلے گئے ہیں کہ یار میرے سے واپسی نہیں ہوگی۔ واپسی تو بھائی آپ کو ہی کرنی پڑے گی۔ جب تک آپ دلیر کرکٹ نہیں کھیلیں گے، دلیر انیشیٹو نہیں لیں گے، تب تک آپ اسی طرح ہارتے رہیں گے۔ اتنا ہی غصہ مجھے سعود شکیل پر بھی ہے۔ آپ بھلے جیت گئے ہیں، صحیح بات کریں، آپ کو دکھ لگے تو وہ میں کہہ نہیں سکتا۔ سعود شکیل جس سٹرائک ریٹ کے ساتھ کھیل رہا ہے اس کی T20 میں جگہ ہی نہیں بنتی، اور آپ کو اس نے کپتان بنا رکھا ہے۔ اور کپتان کا کام دیکھیں کہ جو پاکستان کی نیشنل ٹیم میں ایز اے اوپنر آتا ہے اس کو 6 نمبر پہ بھیجا ہوا ہے۔ فہیم اشرف کے بعد بھی آپ کیا نکالنا چاہتے ہیں حسن نواز سے؟ حسن نواز ٹلا ہوگا، حسن نواز کی ٹیکنیک میں فالٹ ہوگا، لیکن آپ نے اس کو اس کی پرفارمنس کی بیس پہ سلیکٹ کیا ہے۔ اب جب اس کو ایز اے اوپنر سلیکٹ کیا تو اس کو اوپنر کیوں نہیں کھلا رہے؟ شاید سعود شکیل کو اس بات کا پتہ ہے کہ اگر حسن ایز اے اوپنر کھیلے گا تو پھر بھائی میری جگہ نہیں بنتی، کیونکہ 4 5 نمبر پہ جا کے سعود شکیل تو پرفارم نہیں کر سکتا۔
جو بندہ دائرے کی کرکٹ میں سٹرگل کر رہا ہو ڈیفینیٹلی وہ چوتھے پانچویں نمبر پہ کبھی بھی جا کے پرفارم نہیں کر سکتا. اور اگر سعود شکیل سمجھتے ہیں کہ میری اس پرفارمنس سے میں پاکستان کی ٹیم میں آ جاؤں گا تو یہ خام خیالی ہے. اور اگر آ بھی گئے تو کھیلیں گے کون سے نمبر پہ؟ وہاں تو آپ ایز اے اوپنر نہیں کھیل سکتے، وہاں تو پہلے ہی اتنے اوپنر ہیں. تو پھر آپ کو وہاں پہ بھی اگر کھیلنا پڑے گا تو چوتھے یا پانچویں نمبر پہ کھیلنا پڑے گا مڈل آرڈر میں. تو پھر آپ پی ایس ایل میں مڈل آرڈر میں کیوں نہیں کھیل رہے؟ ایک حسن نواز کا کریئر آپ کیوں خراب کر رہے ہیں؟ یہ سارا بلیم سعود شکیل پر لگے گا. کیوں؟ اس وقت ٹیم کا کپتان سعود شکیل ہے اور یہ ذمہ داری ہے سعود شکیل کی. حارث پہ بھی بات کرنا چاہوں گا. حارث انٹینٹ والا پلیئر ہے، آیا وکٹ گری ہے، وکٹ گرنے کے بعد پہلی بال پہ عامر کو چھکا مارا اس نے، لیکن اس کے بعد شیل میں بھائی اننگ کو بلڈ کرنا ہے. اب آپ کے پاس موقع تھا کہ اپنا نام بناتے کہ یس آئی کین بلڈ دا اننگ اینڈ ون فار پشاور زلمی. یہ موقع نوجوان پلیئرز کو کبھی کبھی ملتے ہیں اور نوجوان ٹیلنٹ، ینگ ٹیلنٹ خود کو ثابت کرتا ہے. آپ کو جتنے موقع ملے ہیں، جتنی آپ کی پریز ہوتی ہے، جتنا آپ کو بیک کیا جاتا ہے، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ سنگل ہینڈڈلی میچ جتوائیں. بابر اعظم کے لیے میرے خیال سے یہ بہتر ہوگا کہ پلاننگ کو تھوڑا بہتر کر لے. مچل اومن کو ایز اے اوپنر لے کر آئے، خود نمبر 2 پر آ کر کھیلے. آپ کا تجربہ ہے نمبر 2 پر آ کے کھیلنے کا، اس ضد سے ایک بار نکل کر دیکھیں کہ یار میں ایز اے اوپنر نہیں بھی کھیلوں گا تو کون سی قیامت ٹوٹ پڑے گی. تو تھوڑا سا یہ سمجھ لیں تو شاید آپ کی پلاننگ بہتر ہوتے ہی آپ کی ٹیم جیتنا شروع ہو جائے. بہرحال بہت مبارک ہو کوئٹہ، آپ نے بہت اچھی کرکٹ کھیلی تبھی تو آپ جیت پائے. فہیم اشرف کی بالنگ کا تذکرہ رہ گیا جس نے 5 آؤٹ کیے ہیں، محمد نے عامر نے 1 آؤٹ کیا، 3 رن 6 کیے، اکانومی سے 18 رن. بھائی کیا شاندار بالنگ کی ہے. بہرحال مین آف دی میچ تو فہیم کا ہی بنتا تھا، جس طرح اس نے بالنگ کی. 5 کھلاڑی جو ہے نا ان کی کھلی اڑا دی. جس طرح اس نے آؤٹ کیا نا یار، وہ کیا نام تھا یار اس پلیئر کا، بہرحال نام مجھے بھول گیا. شاندار، زبردست، مزہ آ گیا.